مہمان نوازی انسان پر، مومن آدمی پر، مسلمان پر لازم کے درجہ میں ہے۔ دو پیغمبر ایک بستی میں سے گزرے، بھوک لگی ہوئی تھی، بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کیا۔ تو آگے گئے تو دیکھا کہ ان کی ایک دیوار گر رہی تھی، تو اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے ٹھیک کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ کام تمہیں کرنا تھا تو آپ اجرت لے لیتے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس بستی کا ذکر قرآن کے اندر ارشاد فرمایا جو قیامت کے صبح تک رہے گا، کہ ان بستی والوں نے اپنے مہمان کا اکرام نہ کیا۔ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، کہ جب ان دونوں نے کھانا مانگا تو ان بستی والوں نے فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا مہمان نوازی سے انکار کیا۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ، تو ان کی دیوار گر رہی تھی تو ان میں سے ایک نے ٹھیک کر دیا۔ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، تو دوسرے نے کہا کہ آپ نے اس کی اجرت کیوں نہیں لی؟ اصل میں یہ دیکھیے کہ مہمان نوازی اللہ کو کتنی بڑی پسند ہے، کہ بخلی اس کا ذکر اس وقت انہوں نے انکار کر دیا، اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا جو قیامت تک اعلان ہو گیا کہ بستی والوں کے پاس مہمان آئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے، عزت کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جو شخص اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے، بھلی بات کرے، ورنہ چپ رہے۔ تو اس حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول کا فرمان میں جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے انصار کا یہ ایک عمل ہوا کہ مہمان آیا تو صحابی رسول نے
اپنے گھر کا سارا کھانا اس مہمان کو کھلا دیا. تو اس مہمان نوازی پر اللہ جل جلالہ نے اس کی تعریف کی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کیا کہ صحابہ میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے گھر کا سارا کھانا مہمان کو کھلا دیتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھوکا سلا دیتے ہیں. مہمان نوازی بہت بڑی بات ہے. خود انبیاء علیہ السلام میں سے ان کا یہی عمل رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے اور جد امجد میں سے بھی کہلائے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کی ساری زندگی آزمائش کے اندر گزری اور ایسی ایسی آزمائشیں ایسے امتحان اللہ نے لیے لیکن ہر امتحان میں پاس ہو. خدا کی پیدائش کے بعد جب آنکھ کھولی سمجھ آئی تو چاروں طرف سے ہر طرف سے شرک ہی شرک. حتیٰ کہ خالی شرک نہیں تھا بلکہ گھر والے بھی ایسے تھے کہ ان بتوں کو بناتے اور بیچا کرتے تھے. کاروبار تھا. تو اس وقت بچپن کی حالت میں مناظرہ، پھر جوانی کے اندر، پھر آگ کا واقعہ، بڑے عجیب واقعات. اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ الہ العالمین اولاد عطا فرما. اب وقت کے پیغمبر ہیں اور نبی اور رسول ہیں. آپ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے الہ العالمین اولاد عطا فرما. کبھی کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، لیکن اس بات کو دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں